بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله عز وجل وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس وقت جو پوری دنیا میں بیماری کی وبا عام ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس قسم کے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ تمام کی تمام تکالیف اور تمام کی تمام پریشانیاں اور ناگہانی آفات اور ناگہانی بیماریاں، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور ارادے سے۔ کائنات کا کوئی پتا، کوئی ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی مقام پر اللہ نے اس مضمون کو ذکر فرمایا کہ کوئی ذرہ پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور ارادے کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے علم میں۔ تو اس قسم کے جو حالات آتے ہیں اور مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں اور عمومی وبائیں جو آتی ہیں، ایسی وبا کہ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ شاید ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہو، یا اس وبا کے آنے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ہماری زندگی میں کوئی انقلاب آیا ہو، کسی شخص نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہو۔ اس قسم کے حالات جو آتے ہیں، ناگہانی آفات جو آتی ہیں، کافروں پر تو عذاب ہیں، مسلمانوں پر بھی عذاب کی شکلیں ہیں۔ فرمایا اس لیے ہم بھیجتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، فرمایا ہم تھوڑے تھوڑے عذاب چکھاتے رہتے ہیں، ادنا عذاب، ہلکے ہلکے عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب ہم لے آتے ہیں۔ وہ عذاب آپس میں قتل و غارت، وہ عذاب ناگہانی آفات، وہ عذاب زلزلوں کی صورت میں، وہ عذاب وقت سے زیادہ یا وقت کے علاوہ بارشوں کی صورت میں، اور بارشیں اس قدر کہ وہ ہلاکت کا ذریعہ بن جائیں، اور وہ عذاب قحط سالی کی صورت میں، اور وہ عذاب اس قسم کی وبائی امراض کی صورت میں۔ کہا یہ ہم اس لیے لاتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کر لو تم، تاکہ تم پلٹ آؤ، ورنہ اس عذاب کے بعد، موت کے بعد، پھر وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ یہ جھنجھوڑنے کے لیے اس قسم کے حالات لائے جاتے ہیں، تاکہ قیامت کے عذاب سے تم بچ جاؤ، یا اس وقت کے عذاب سے۔ اللہ اس قسم کا ایک حال، ایک عذاب لاتا ہے، نہیں بدلتے، اپنی زندگی کو نہیں بدلا، گناہ نہ چھوڑے، نافرمانیاں نہ چھوڑی، پھر دوسرا عذاب آتا ہے، پھر تیسرا عذاب آتا ہے، اور پے در پے چند عذاب آتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایسی سخت پکڑ آتی ہے کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت پوری دنیا پریشان ہے، مسلم ممالک، غیر مسلم ممالک، سب کے سب ایک پریشانی کے عالم میں ہیں۔ پوری دنیا کی معاشی نظام، تجارتی نظام، سفر کے انتظام، کیا کچھ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیسے حالات ہیں۔ بیت اللہ جیسی مقدس جگہ وہ بھی متاثر ہے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ پاک کی طرف ہمیں پلٹنا چاہیے۔ چند کام اس موقع کے کرنے کے ہیں جو ہماری ضرورت ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ ہماری ضرورت ہے۔ نمبر 1،
ہم اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ پاک سے۔ اے اللہ جو کچھ میں کر چکا ہوں، اے اللہ اس تمام کے تمام پر میں اے اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ معذرت کرو، معافی مانگو۔ استغفار مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصائب کو ٹالتا ہے۔ استغفار سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ تو استغفار کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایک ہے معافی مانگنا، اور دوسرا عمل ہے کہ معافی کے ساتھ ساتھ جو آدمی جس نافرمانی اور گناہ میں لگا ہوا ہے فوری اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ اس وقت کا تقاضا ہے۔ جس نے اپنے دل میں جس کا بغض پالا ہوا ہے ہٹائے اس بغض کو، جس نے قطع تعلق کیا ہوا ہے ختم کرے، جو حرام کے ذرائع آمدنی کے اختیار کیے ہوئے ہے چھوڑ دے۔ فاقہ آ جائے برداشت کر لے، تنگی آئے برداشت کر لے، حرام کے اندر ہاتھ نہ ڈالے۔ جس نے کہیں خیانت کی ہے اس خیانت کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ جو جو گناہ زندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں سر سے لے کر پیر تک اپنی زندگی کا جائزہ لو، کہاں کہاں گناہ ہے، جسم کے اندر کہاں کہاں میں نے گناہ چھپائے رکھے ہیں، ان گناہوں کو ہٹاؤ اپنی زندگی سے۔ گھر میں کہاں کہاں گناہ چھپا رکھے ہیں ان گناہوں کو ہٹاؤ، ان گناہوں کے اسباب ختم کرو گھروں سے، اپنی زندگی کو بدلو۔ تبصروں سے کام نہیں بنتا۔ ایک پوسٹ آئی شیئر کر دی، دوسری آئی شیئر کر دی، تیسری آئی شیئر کر دی۔ اللہ کے بندے تو نے کتنا استغفار کیا، تو نے کتنی توبہ کی ہے، میں نے کتنی توبہ کی۔ ہر آدمی دیکھے۔ آج دن کا مضمون بھی یہ تھا کہ آغاز اپنی ذات سے ہوا کرتا ہے۔ ہم ان پوسٹوں کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے ساری دنیا کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اپنی اصلاح پہلے، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گھر کے نظام کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو۔ گھر کے اندر سارے بیٹھ کر توبہ استغفار کریں۔ گھر کے اندر آپ یہ بات چلائیں کہ ہمارے گھر میں یہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، آج کے بعد کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ جھوٹ کی عادت ہے، یہ ہم نے آج ختم کرنی ہے۔ ہمارے گھر میں ہم جب 4-5 مل کے بیٹھتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں، ختم کرنا ہے اس کو۔ آج کے بعد کوئی گھر میں غیبت نہیں ہوگی، آج کے بعد کوئی کسی کی چغل خوری نہیں کرے گا۔ اپنا نظام زندگی بدلو۔ تو ایک بات تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ توبہ فرض ہے، اس وقت لازم ہے، ہر آدمی توبہ کرے۔ اور دوسرا، جس گناہ کے اندر کوئی لگا ہوا ہے اس گناہ سے پیچھے ہٹائے اپنے آپ، ورنہ اس وقت کا انتظار کرو کہ پھر اللہ کا اور بڑا عذاب ہے، پھر اور عذاب کی بڑی شکلیں آئیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب پکڑ آتی ہے تو پھر ایسی مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی راستہ انسان کو نہیں ملتا۔ اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو اس وقت کی احتیاطی تدابیر ہے اسے اختیار کریں۔ اسلام نہیں روکتا۔ احتیاطی تدابیر 2 طرح کی ہیں، ظاہری، باطنی۔ ظاہری تدابیر جو طب اور ڈاکٹرز حضرات بتاتے ہیں وہ ظاہری تدابیر آپ اختیار فرمائیں، اور باطنی تدابیر دعاؤں کا اہتمام۔ دعا بہت مؤثر ہتھیار ہے، دعا بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ آپ صبح 3 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یہ یقین اور ایمان رکھیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا جس نے صبح کو 3 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیا، شام تک کوئی چیز اس کو ضرر نہیں دے سکتی۔ امام کا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ دعا پڑھ کر زہر کا پیالہ پی لیا تھا۔ کافروں نے کہا تھا یہ وہ زہر ہے کہ جس کا ذائقہ آج تک کسی نے نہیں بتایا، بتا ہی نہیں سکتا کوئی ذائقہ، گھونٹ زبان سے لگتا ہے موت ہو جاتی ہے۔ یہ یقین تھا، اس یقین کے ساتھ یہ عمل پڑھ۔
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھیں، یہ اللہ کے نبی کے بتایا ہوا عمل ہے۔ صدقے کا اہتمام کریں، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصائب دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، صدقے کا اہتمام کریں۔ ہر آدمی، کتنا خوبصورت دین، کتنا خوبصورت مذہب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، کتنا خوبصورت دین دیا۔ کیا صدقے کی کوئی کثرت ہے؟ کیا آپ 1000 روپیہ صدقہ کریں، آپ 50,000 صدقہ کریں، آپ 1,00,000 صدقہ کریں؟ نہیں، اللہ آپ کے دل کی نیت کو جانتا ہے۔ آپ 1 روپیہ کریں، آپ کی حیثیت 1 روپیہ کرنے کی ہے، 1 کریں۔ آپ کی حیثیت 1 کی نہیں ہے، آدھے کی ہے، آپ آدھا کریں، لیکن آپ کریں روزانہ۔ کہیں کثرت نہیں بتائی، اخلاص بتایا۔ اخلاص، آپ کے عمل میں جان پیدا ہوتی ہے اخلاص سے۔ صحیح مصرف میں صدقہ لگے، اللہ کی رضا کے لیے آپ دو، چھپ کر دو، یہ صدقہ ہے۔ اس طرح سے دو، سیدھے ہاتھ سے دیا ہوا، الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملائکہ نے پوچھا، اے اللہ، آپ نے سب سے طاقتور چیز کیا بنائی، مخلوق میں کیا پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، سب سے طاقتور میں نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، جنہوں نے زمین کی اور تھر تھراتی ہوئی زمین کو سیدھا کر دیا اور رک گئی، اور اس کی حرکت رک گئی۔ اے اللہ، پہاڑوں سے بھی کوئی سخت ہے؟ ہاں، پہاڑوں میں نے لوہا رکھا ہے جو سخت ہے۔ اے اللہ، اس لوہے سے بھی کوئی سخت بنایا؟ ہاں، لوہے سے بھی سخت میں نے آگ کو پیدا کیا ہے جو اس لوہے کو بھی پگھال دیتی ہے۔ اے اللہ، اس آگ سے بھی کوئی زیادہ سخت ہے؟ ہاں، پانی کو میں نے پیدا کیا جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، پانی سے زیادہ سخت؟ ہاں، ہواؤں کو میں نے پیدا کیا جو پانی کو بھی بادلوں کی صورت میں اڑا کر لے جاتی۔ اے اللہ، ان ہواؤں سے زیادہ سخت؟ فرمایا ہاں، مومن کے سیدھے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ کہ الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، یہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس پر ایمان رکھو نا۔ پہاڑ سے سخت، لوہے سے سخت، آگ سے سخت، پانی سے سخت، ہواؤں سے سخت، تو ایمان رکھو اس بات پر۔ کیوں دائیں بائیں ہم بھٹکیں؟ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں کوئی دین نہیں دیا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے کوئی ہدایات نہیں ہے؟ ہم دیکھیں نا کہ جب بھی کوئی وبا آئی تو اسلام ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے۔ اس وقت کی پریشانی آئی ہے، اس پریشانی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ آپ کی زندگی کی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا حکم ملتا ہے؟ وہ جو حکم ہے وہ ہمارے لیے سب سے مقدم ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، تدابیر اختیار کریں۔ یہ دعائیں، یہ باطنی تدابیر ہیں، اور باقی جو تدابیر بتائی جاتی ہیں وہ ظاہری تدابیر ہیں، ان کو بھی اختیار کریں۔ اسلام منع نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ اور توکل یہ ہے کہ آپ اسباب، پریشانی، غم، بیماری سے بچنے کے اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کریں۔ باوضو رہنے کی آپ کوشش فرمائیں، نمازوں کا آپ اہتمام فرمائیں۔ جو باقی باتیں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو جس گناہ کے اندر لگا ہوا ہے اس گناہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیں۔ اپنی زندگی کو بدلے، زندگی کو بدلنے کا نام ہے اس وقت۔ یہ ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے نظام زندگی کو بدلے، حرام کو چھوڑ دے، حلال کی طرف آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاؤ، کفر، شرک، بت پرستی اور ہر باطل چیز کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جاؤ، مساجد کی طرف رجوع کرو، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، توبہ کرو۔ کسی گھر کے اندر اضافہ تو ہو نا کہ اس گھر کے اندر ہاں پہلے رات کو تہجد نہیں پڑھی جاتی تھی، اب اس وبا کے بعد ہمارے گھر میں تہجد کا اہتمام ہو گیا۔ اسلام یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ کم از کم جیسے اس قسم کے حالات آئیں، ناگہانی پریشانیاں آئیں، تو ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، ہم اپنے نظام کو بدلیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ جب مالک اور خالق اور وہ پروردگار جو ایسی ناگہانی آفتوں کو بھیجتا ہے تاکہ آپ پلٹ آؤ، جب آپ پلٹ آؤ گے تو اللہ پاک اپنی مرضی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے سے ان پریشانیوں کو اللہ پاک ہم سے پیچھے کر دے گا۔
اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔